باب چہارم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی پالیسی۔ فصل اول، یہودیوں کی شرارتیں، عہد شکنی، حملے اور مسلمانوں کی مدافعتیں۔ لفظ یہود سے اگرچہ صرف وہی ایک قبیلہ مراد ہونا چاہیے جو یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، لیکن اصطلاحاً بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہی کا نام یہی پڑ گیا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے ابتدائی زمانے میں خدا کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی، لیکن آخر میں وہ خدا سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے رحم دل نے ان کی حالتوں کو دیکھ کر انہیں سانپ اور سانپ کے بچے بتایا تھا، اور یہ بھی خبر دی تھی کہ خدا کی بادشاہت اس قوم سے لے جا کر ایک دوسری قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے اچھے پھل لائے۔ جب اس بشارت کے ظہور کا وقت آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تعلیم کی تبلیغ شروع کی تو یہود نے سخت پیچ و تاب کھایا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی ظلم و ستم کی آماج گاہ بنایا جائے جیسا کہ مسیح علیہ السلام کو بنا چکے تھے۔ یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیمان باندھ چکے تھے، لیکن فطری شرارت نے زیادہ دیر تک چھپا رہنا پسند نہ کیا۔ معاہدے سے 1.5 سال ہی کے بعد شرارتوں کا آغاز ہو گیا۔ بلوا، قتل اور بنو قینقاع کا اخراج۔ جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جانب گئے ہوئے تھے، انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلے میں دودھ بیچنے گئی۔ چند یہودیوں نے شرارت کی اور اسے سرے بازار برہنہ کر دیا۔ عورت کی چیخو پکار سن کر ایک مسلمان موقع پر جا پہنچا۔ اس نے طیش میں آ کر فساد انگیز یہودی کو قتل کر دیا۔ اس پر سب یہودی جمع ہو گئے، اس مسلمان کو بھی مار ڈالا اور بلوا بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر یہودیوں کو اس بلوے کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے معاہدے کا کاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں اور خیبر میں جا آباد ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش اور بنو نذیر کی جلا وطنی۔ قریش کی سازشوں کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے کہ قریش نے مدینہ کے بت پرستوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی بابت خط لکھا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرکی و دانائی سے ان کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اب بدر میں شکست پانے کے بعد قریش نے یہود کو پھر لکھا کہ تم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے، تمہاری عورتوں کی پازیبیں تک اتار لیں گے۔ اس خط کے ملنے پر بنو نذیر نے عہد شکنی کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 4 ہجری کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قومی چندہ فراہم کرنے کے لیے بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور تدبیر یہ کی کہ ابن جحاش ملعون دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا بیٹھنے کے بعد بعلام ربانی اس شرارت کا علم ہو گیا اور حفاظت الہی سے بچ کر چلے آئے۔ بالآخر بنو نذیر کو یہ سزا دی گئی کہ خیبر جا کر آباد ہو جائیں۔ انہوں نے 600 اونٹوں پر اسباب لادا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا، باجے بجاتے ہوئے نکلے اور خیبر جا بسے۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 30 درس 6 میں پیش گوئی موجود ہے۔ باغی لڑکے دولت و خزانہ لے کر اس قوم کے پاس جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ کچھ فائدہ نہ ہونے کا ظہور جنگ خیبر میں ہوا تھا۔ نمبر 3، بغاوت عام اور غزوہ خندق۔ 5 ہجری کا مشہور واقعہ جنگ خندق ہے۔ ہم نے اس جنگ کو یہودیوں کی جنگ میں شمار کیا ہے کیونکہ یہودی ہی تمام قبائل کو اشتعال دلانے اور مدینے پر چڑھا کر لانے والے تھے، اگرچہ حملہ آوروں میں قریش بھی شامل تھے،
اور دیگر بت پرست بھی، اور زیادہ تعداد بت پرستوں ہی کی تھی۔ بنو نذیر خیبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے یہ عزم کیا کہ مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے ایک متفقہ کوشش کی جائے، جس میں عرب کے تمام قبائل اور جملہ مذاہب کے جنگجو شامل ہوں۔ انہوں نے 20 سردار مقرر کیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو حملے کے لیے آمادہ کریں۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذی قعدہ 5 ہجری میں 10,000 کا خونخوار لشکر، جس میں بت پرست، یہودی وغیرہ سب ہی شامل تھے، مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا نام جنگ احزاب ہے۔ نمبر 1، قریش بنو کنانہ اہل تہامہ زیر کمان ابو سفیان بن حرب تھے۔ نمبر 2، بنی فزارہ زیر کمان عقبہ بن حسین۔ نمبر 3، بنی مرہ زیر کمان حارث بن عوف۔ نمبر 4، بنی اشجع اہل نجد زیر کمان مسعود بن دخیلہ۔ مسلمانوں نے جب ان لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہ دیکھی تو شہر کے گرد خندق کھود لی۔ 10 آدمیوں نے 40 گز خندق تیار کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے: ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہے۔ خندق کھودنے، پتھر توڑنے، مٹی ہٹانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کو مدد دیتے تھے۔ سینہ مبارک کے بال مٹی سے چھپ گئے تھے اور ابن رواحہ کے اشعار ذیل کو بآواز بلند پڑھتے تھے: اے خدا تیرے سوا ہم کو ہدایت تھی کہاں، کیسے پڑھتے ہم نمازیں، کیسے دیتے ہم زکوٰۃ۔ اے خدا ہم پر سکینہ کا تو فرما دے نزول، دشمن آ جائے تو ہم کو کر عطا یا رب ثبات۔ بے سبب ہم پر یہ دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں، فتنہ گر ہیں وہ نہیں بھاتی ہمیں فتنے کی بات۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اسلامی لشکر مدینہ ہی کے اندر اس طرح اترا کہ سامنے خندق تھی اور پسے پشت کوہ سلا۔ بنو قریظہ یہودی جو مدینے میں آباد تھے اور جن پر با پابندی معاہدہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ضروری و لابدی تھا، ان سے شب کی تاریکی میں حیی بن اخطب یہودی سردار بنو نذیر جا کر ملا اور انہیں نقض عہد پر آمادہ کر کے اپنی طرف ملا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نقیب یعنی ہیواری بھی ان کے پاس بار بار سمجھانے کو بھیجے، مگر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ ہم اس کی بات مانیں؟ اس کا ہم سے کوئی عہد و پیمان نہیں۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے شہر کے امن و امان میں بھی خلل ڈالنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ بنا بری ان 3,000 مسلمانوں میں سے ایک حصے کو شہر کے امن عامہ کی حفاظت کے لیے علیحدہ کرنا پڑا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جب باہر سے 10,000 دشمن کا جرار لشکر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندر غدر پھیلا کر ہم مسلمانوں کی عافیت تنگ کر دیں گے تو دنیا پر مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ طبعاً جنگ سے نفرت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشاورت کی کہ حملہ آور سرداران غطفان سے 1/3 پیداوار ثمر یعنی میوے پر صلح کر لی جائے، لیکن انصار نے جنگ کو ترجیح دی۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے اس تجویز کے متعلق تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جن دنوں ہم شرک کی نجاست میں آلودہ اور بت پرستی میں مبتلا تھے، ان دنوں بھی ہم نے ان کو ایک چھوارا تک نہیں دیا۔ آج جب خدا نے ہمیں اسلام سے مشرف فرما دیا ہے تو ہم ان کو کیوں کر پیداوار کا ثلث دے سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہمارے پاس تو تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ حملہ آور فوج کا محاصرہ 20 دن تک رہا، کبھی کبھی اکے دکے کا مقابلہ بھی ہوا۔ عمرو ابن عبدی ود جو اپنے آپ کو 1000 جوانوں کے برابر سمجھا کرتا تھا، حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ بھی مقابلے میں ہلاک ہوا۔ اہل مکہ نے نوفل کی لاش لینے کے لیے 10,000 درہم مسلمانوں کو پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاش دے دو، قیمت درکار نہیں۔ جب وہ اس عرصے میں محصور مسلمانوں سے کوئی مورچہ نہ لے سکے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ آخر ایک رات تمام لشکر
اپنے ڈیرے ڈنڈے اٹھا کر رفو چکر ہو گیا۔ بنو قریظہ کا انجام۔ اس مصیبت سے رہائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو بلا بھیجا کہ وہ سامنے آ کر اپنے اس طرز عمل کی وجہ بیان کریں۔ اب بنو قریظہ قلعہ بند ہو بیٹھے اور لڑائی کی پوری تیاری کر لی۔ اس وقت مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ بنو نذیر کا سردار حیائی بن اخطب، جو بنو قریظہ کو مسلمانوں سے مخالف بنانے آیا تھا، اب تک ان کے قلعے میں موجود ہے۔ بنو قریظہ کا یہ غدر ان کی پہلی حرکت ہی نہ تھی، بلکہ جنگ بدر میں انہوں نے قریش کو، جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اصلاحات سے مدد دی تھی، مگر اس وقت رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا تھا۔ اب ان کے قلعہ بند ہو جانے سے مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ بماہ ذی الحج محاصرہ کیا گیا، جو 25 دن تک رہا۔ محاصرے کی سختی سے بنو قریظہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو، جن سے ان کا پہلے ربط و ضبط تھا، بیچ میں ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا لیا کہ بنو قریظہ کے معاملے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، جو اوس کے سردار قبیلہ تھے، حکم یعنی سرپنچ اور منصف تسلیم کیا جائے۔ جو فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ کر دیں، خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو منظور کرے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ بنو قریظہ قلعے سے نکل آئے اور مقدمہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ خدا جانے بنو قریظہ کے یہودیوں اور اوس کے مسلمانوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بناتے ہوئے کیا کیا امیدیں ان پر لگائی ہوں گی، مگر ضروری تحقیقات کے بعد اس جنگی مرد نے یہ فیصلہ دیا: نمبر 1، بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائیں۔ نمبر 2، عورتیں اور بچے مملوک یعنی غلام بنائے جائیں۔ نمبر 3، مال تقسیم کیا جائے۔ اس فیصلے کی تعمیل کے متعلق صحیح بخاری میں جو روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آور مرد قتل کیے گئے تھے، لیکن اس حدیث میں عورتوں اور بچوں کے مملوک بنائے جانے کا کچھ ذکر نہیں۔ اس فیصلے کے متعلق ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں کو ان کے اپنے منتخب کردہ منصف نے قریباً وہی سزا دی تھی جو یہودی اپنے دشمنوں کو دیا کرتے تھے اور جو ان کی شریعت میں ہے۔ قریباً وہی سزا اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہودی اپنے قیدیوں کو اس سے زیادہ سخت سزا دیا کرتے تھے۔ کتاب تورات میں گنتی کا 31 باب از 6 تا 35 درس ناظرین پڑھ کر دیکھیں۔ 9، بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں، ان کے بچوں کو اسیر کیا، ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وے رہتے تھے اور ان کے سب قلعوں کو پھونک دیا۔ 14، موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوا۔ 15، کہ کیا تم نے سب عورتوں کو جیتا رکھا۔ 17، تم ان بچوں کو جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کر دو، اور ہر عورت جو مرد کی صحبت سے واقف تھی جان سے مارو۔ 18، لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔ رگ وید 4 منڈل کے منتر 16 رچا 10 میں ہے۔ اس نے 50,000 سیاہ فام دشمنوں کو لڑائی میں تباہ و غارت کیا۔ صفحہ 34، قدیم ہندوستان رگ وید منڈل 10 منتر 49 رچا 7۔ ہم نے داسوں یعنی غلاموں کو 2 ٹکڑوں میں قطع کر دیا، قضاء و قدر نے ان کو اسی واسطے پیدا کیا۔ صفحہ 38 رگ وید منڈل 2 منتر 20 رچا 6-7۔ وہ اندر جس نے ورترا کو قتل کیا اور جس نے قصبے کے قصبے اور گاؤں کے گاؤں تہو بالا کر دیے، وہ جو کالے داسوں کی فوجوں کو تباہ کرتا ہے۔ صفحہ 37، اردو ترجمہ قدیم ہندوستان کی تہذیب، مصنف مسٹر R.C. دت صاحب۔ ہمارے پاس یہ امر باور کرنے کی وجوہات اور نظائر موجود ہیں کہ اگر بنو قریظہ اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تو وہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جاتی وہ یہ ہوتی کہ جاؤ خیبر میں آباد ہو جاؤ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا معاملہ اس کی نظیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان بنو قریظہ میں سے بھی بعض کو رحم شاہانہ سے اس فیصلے کی تعمیل سے مستثنی فرما دیا تھا۔ مثلا زہیر یہودی کے لیے ماں اہل و عیال و فرزند و مال رہائی کا حکم دے دیا تھا، اور رفاع بن شموئیل یہودی کی بھی جان بخشی فرما دی۔
فصل دوم، عیسائیوں سے معاملات۔ عیسائی اقوام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اچھا رہا۔ ایک دو حاکمان ملک نے شخصی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد کیا، لیکن جمہور کا اس سے تعلق نہ تھا۔ تفصیل سے اس کی توضیح ہوتی ہے کہ صرف ایک عیسائی سردار کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور ایک سفر ان کے حملہ آور ہونے کی خبر اڑ جانے پر کیا گیا ہے، اور بس۔ داعی اسلام کا انتقام۔ جنگ موتا، بماہ جمادی الاول 8 ہجری۔ موتا شام کے ایک قصبے کا نام ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو، جو دعوت اسلام کا خط لے کر غسانی حکمران کے پاس گئے تھے، قتل کرا دیا تھا۔ مظلوم حارث رضی اللہ عنہ کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی ایک فوج روانہ کی۔ حاکم غسان نے اپنی کاروائی پر ندامت کا بھی اظہار نہ کیا، وہ تو مقابلے پر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے ہرقل بادشاہ اس علاقے میں آیا ہوا تھا اور موآب میں 1,00,000 لشکر کی جمعیت سے ٹھہرا ہوا تھا۔ عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بحرہ، بلی اور کیس وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے، اس لیے حاکم غسان نے کچھ شاہی فوج بھی منگوا لی اور قبائل کو بھی جمع کر لیا۔ غرض دشمنوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ مسلمان مجبوراً لڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ نہایت عزیز اور فوج کے کمانڈر تھے، شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چھاتی میں نیزہ کھا کر گھوڑے سے گرے، ان کے ہاتھ میں نشان یعنی پرچم تھا۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نشان سنبھال لیا۔ حملہ آوروں نے حضرت جعفر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں، یہ پیدل ہو گئے۔ ایک دشمن نے ان کا داہنا بازو تلوار سے اڑا دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے نشان سنبھال لیا۔ دوسرے دشمن نے بھی دوسرا بازو تلوار سے اڑا دیا، اس لیے ان کا لقب ذوالجناحین ہوا۔ ابن خلدون۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بڑے بھائی تھے، بعمر 23 سال 90 زخم سامنے کی طرف کھا کر، اور عبداللہ بن رواحہ بزرگ صحابی، جنہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد فوج کی کمان سنبھال لی تھی، شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کو سنبھالا اور 1.5 دن کی سخت جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنی سے زیادہ فوج کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لڑتے لڑتے ٹوٹی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کے مارے جانے اور جنگ کے آخری انجام کا حال صحابہ رضی اللہ عنہم سے اسی دن بیان فرما دیا تھا۔ اسی جنگ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ جیش اسرت یا سفر تبوک، رجب 9 ہجری۔ چونکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس کا نام سفر رکھا ہے۔ مورخین اسے غزوہ تبوک اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ سفر بغرض مدافعات فوجی تھا۔ ایک قافلہ شام سے آیا اور انہوں نے ظاہر کیا کہ کیسر کی فوجیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار اور فراہم ہو رہی ہیں۔ عرب کے عیسائی قبائل لخم، جزام، عاملہ، غسان وغیرہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ گویا وہ اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو بقام موتا کیسر کے حاکم اور کیسر کی فوج کو ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حملہ آور فوج کی مدافعت عرب کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے مناسب ہے، تاکہ اندرون ملک کے امن میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ مقابلہ ایسی سلطنت سے تھا جو نصف دنیا پر حکمران تھی اور جس کی افواج ابھی حال ہی میں سلطنت ایران کو نیچا دکھا چکی تھی۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، سفر دور دراز کا تھا، عرب کی مشہور گرمی خوب زوروں پر تھی، مدینے میں میوے پک گئے تھے، میوے کھانے اور سائے میں بیٹھنے کے دن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری سامان کے لیے عام چندے کی فہرست کھولی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار چندے میں دیے۔ ان کو مجہز جیش الاسرہ کا خطاب ملا۔
ترجمہ یہ ہے کہ فاقہ زدہ لشکر کا سامان بنا دینے والا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام اساس البیت نقد و جنس کا نصف جو کئی ہزار روپیہ تھا پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ لائے اگرچہ وہ قیمت میں کم تھا مگر معلوم ہوا کہ وہ گھر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑ کر آئے تھے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ نے 2 سیر چھوارے لا کر پیش کیے اور یہ بھی عرض کی کہ رات بھر پانی نکال کر ایک کھیت کو سیراب کر کے 4 سیر چھوارے مزدوری کے لایا تھا، 2 سیر بیوی بچے کے لیے چھوڑ کر باقی 2 سیر لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چھواروں کو جملہ قیمتی مال و متاع کے اوپر بکھیر دو۔ غرض ہر صحابی نے اس موقع پر ایسے ہی خلوص و فراخ دلی سے کام لیا۔ قریباً 82 شخص جو دکھاوے کے مسلمان تھے بہانے کر کے اپنے گھروں میں رہ گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول مشہور منافق نے ان لوگوں کو اطمینان دلایا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی مدینہ واپس نہ آ سکیں گے۔ کیسر انہیں قید کر کے مختلف ممالک میں بھیج دے گا۔ خدا کا نبی 30,000 کی جمعیت سے تبوک کو روانہ ہوا۔ مدینہ میں سبا بن ارفتہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اہل بیت کی ضروریات کے لیے مامور فرمایا۔ ابن حشام میں خلیفہ کا نام محمد بن مسلمہ الانصاری ذکر کیا ہے۔ لشکر میں سواریوں کی بڑی قلت تھی، 18 شخصوں کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا۔ رسد کے نہ ہونے سے اکثر جگہوں پر درختوں کے پتے کھانے پڑے جس سے ہونٹ سوج گئے تھے۔ پانی بعض جگہ ملا ہی نہیں۔ اونٹوں کو اگرچہ سواری کے لیے پہلے ہی کم تھے، ذبح کر کے ان کی امعاء کا پانی پیا کرتے تھے۔ الغرض صبر و استقلال سے تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے تبوک پہنچ گئے۔ ابھی تبوک کے راستے ہی میں تھے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ منافقین بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھانے اور کھجانے لگے تھے۔ کوئی کہتا نکما کہہ کر چھوڑ دیا، کوئی کہتا ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ ان باتوں سے شیر خدا کو غیرت آئی۔ 2 منزلہ سہ منزلہ طے کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لمبے لمبے سفر اور سخت گرمی کی تکلیف سے پاؤں متورم تھے اور چھالے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، گو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خوش و خرم مدینے کو واپس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو بنی اسرائیل پر اس وقت چھوڑ گئے تھے جب انہوں نے کوہ طور پر 40 دن کا میقات پورا کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا مفصل ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہوئے ان کا نام یوشع بن نون ہے۔